الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا، آج اس کو مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ رمضان 2026، آج ہم نے جو پارہ پڑھا ہے وہ ہے 23واں۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ کل میں نے بتایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا کلام چل رہا تھا، بیچ میں اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام داخل کیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى۔ ہم نے فرعون کو ہر طرح کی نشانیاں دکھائیں، فَكَذَّبَ، لیکن سب نشانیوں کا اس نے انکار کیا، ہر نشانی میں تعویل کرتا۔ قرآن میں دوسری جگہ پر آتا ہے کہ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ۔ ان پر مختلف قسم کے عذاب آنے لگے، عذاب بھی ایسے، جو کچھ عذاب ایسے ہوتے ہیں نا جن کو دیکھ کے انسان کہتے ہیں یہ قدرتی آفت ہو سکتی ہے، لیکن کچھ عذاب ایسے ہیں جن میں یہ تعویل نہیں ہو سکتی، اس میں یہی کہا جائے گا کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، کیونکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ارسلنا علیہم الطوفان والجراد، طوفان آئے اور جراد، ٹڈیاں مسلط ہو جاتی تھی، کھیتوں کو چٹ کر جاتی تھی۔ والقمل والضفادع، جوئیں، اتنی جوئیں ہو جاتی تھیں، ہر جگہ جوئیں جوئیں، مینڈکوں کے عذاب ہوتے، اتنے مینڈک، کھانے میں مینڈک، جہاں جا رہے ہیں مینڈک سے انسان کو گھن آتی ہے۔ چائنا والوں کا ظرف ہے کہ ان کو گھن نہیں آتی، ورنہ مینڈک سے ہمیشہ انسان کو گھن آتی ہے۔ والدم، خون، کھانے میں خون نکل آتا۔ آیات مفصلات، بہت ساری نشانیاں اللہ کی ظاہر ہوئیں۔ جب بڑی مصیبت میں پھنستے نا تو موسیٰ علیہ السلام سے آ کے کہتے کہ آپ اللہ سے دعا کرو اپنے رب سے کہ اس مصیبت سے ہمیں نکال دے، اگر اللہ نے اس مصیبت سے ہمیں نکال دیا تو ہم بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیج دیں گے، ہم ظلم کرنا چھوڑ دیں گے اور آپ جہاں چاہیں اس قوم کو لے جاؤ۔ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا مانگتے اور مصیبت دور ہو جاتی تو پھر دوبارہ سرکشی شروع کر دیتے۔ آج کے انسان کا بھی، ہمارا بھی یہی حال ہے۔ ہم یہ آیتیں جب سنتے ہیں نا تو ہمارا دماغ دوسروں کی طرف چلا جاتا ہے۔ ہم نے کیا اللہ کی کم نشانیاں دیکھی ہیں؟ فرعون تو لاٹھی کو سانپ بنتا ہوا دیکھ رہا تھا، ہم سورج کو مشرق سے نکلتا ہوا مغرب میں ڈوبتا ہوا۔ آج میڈیکل سائنس کی جتنی بھی ویڈیوز ہیں نا، ایک ایک ویڈیو یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ اللہ کا وجود ہے اور وہ بڑا صاحب کمال ہے۔ جتنی بھی سائنسی معلومات ہیں، کچھ لوگ یہ معلومات جان کے خدا سے دور ہوتے ہیں۔ اللہ کا یہ بڑا فضل ہے ہمارے اوپر کہ ہماری جب نالج میں اضافہ ہوتا ہے تو اللہ کی معرفت اسی حساب سے بڑھتی ہے۔ بے اختیار سبحان اللہ نکلتا ہے منہ سے کہ یار یہ خود بخود نہیں ہو سکتا۔ آج ہم نے سورہ یاسین بھی پڑھی ہے نا، لیکن یہ واقعہ مکمل سورہ یاسین میں بھی اللہ نے فرمایا لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ یہ سب ستارے سیارے ایک دائرے میں تیر رہے ہیں، ٹکراتے نہیں ہیں آپس میں، ہر چیز کا ایک اندازہ ہے۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم، ہر چیز کو جوڑوں کی شکل میں بنایا ہے۔ بھائی یہ پیئرنگ خود بخود نہیں ہو سکتی، دو چیزیں خود بخود۔ روبوٹ نر ہوتا ہے یا مادہ ہوتا ہے؟ روبوٹ انسان نے بنایا ہے، اس میں میل فیمیل نہیں ہے، بے جان چیزوں میں میل فیمیل نہیں، لیکن جب خدا بناتا ہے اللہ کہتے ہیں ہر چیز میں میل فیمیل ہے۔ یہ آیت دیکھو سورہ یاسین کی کتنی عجیب، خلق الازواج کلھا، ہر چیز میں جوڑے رکھے اس نے۔ مما تنبت الارض، جو چیزیں زمین اگاتی ہے اس میں بھی، ومن انفسہم، خود انسانوں میں بھی، ومما لا یعلمون، ان چیزوں میں بھی جوڑے جن کو یہ جانتے نہیں ہیں۔ بہت سے ایسی چیزیں جن میں ہم سمجھتے تھے ان میں پیئرنگ کا نظام نہیں ہے، پیئر نہیں ہوتے، اب سائنس نے انکشافات کیے، بھائی وہ بھی کیا ہے، اس میں بھی الیکٹران کے ساتھ پروٹون ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، یہ بھی پیئر ہے، ایک پہ پازیٹیو چارج ایک پہ نیگیٹو، یہ نہ ہوتا تو یہ جو ایٹم کی ساخت ہے یہ وجود میں نہیں آتی۔ اور اسی
الیکٹران پروٹون کے چارج، کیونکہ چارج ہے نا ایک میں پازیٹو ایک میں نیگیٹو، اس چارج سے انسان نے کتنے کام لے لیے ہیں. اگر وہ پیئر نہ ہوتا تو الیکٹریسٹی ہوتی. بجلی کس چیز کا نام ہے بھائی؟ ایک الیکٹران کو پش کیا جاتا ہے، چل بھائی ادھر سے نکل، تو وہ آگے جاتا ہے تو وہاں مائنس چارج بڑھ جاتا ہے، وہاں جائے گا تو وہ والا اس کو پارسل کرے گا، آگے نکل بھائی ادھر. بالکل یہ ایسے ہی سسٹم چلتا ہے کہ ایک آدمی بیچ میں لائن میں آ کے بے تکا کھڑا ہو جائے، آپ دھکا مار کے آگے کرتے ہو، ادھر کیوں کھڑا ہوا بھائی، یہ میری جگہ ہے. وہ آگے جائے گا، اگلا اس کو دھکا مار کے آگے کرے بھائی یہاں تو یہاں کیا کر رہا ہے تو. یہ ایسے پورا ایک سائیکل وجود میں آتا ہے. اور یہ بجلی بنتی ہے، پھر وہ جاتی ہے، پھر پنکھا میں جاتی ہے، وہ گھمانا شروع کر دیتے ہیں. یہ اگر پیئر نہ بنے ہوئے ہوتے ہیں نا ایٹم کے اندر. کیا ہو گیا بھائی، کیوں غم دے رہے ہو؟ اچھا بھائی وہ آئے ہوئے ہیں، خون لینے آئے ہوئے ہیں انڈس ہاسپٹل والے. رمضان کا آخری عشرہ ہے اور آخری عشرے کی بھی راتیں، ہر نیکی بڑھ جاتی ہے، تو لوگوں کو جان بچانے کی نیکی بھی اس میں بڑھ جاتی ہے. تو خون دیں بڑھ چڑھ کے. کسی کی جان بچ گئی آپ کے خون کی وجہ سے تو اللہ نے کیا قرآن میں کہا ہے، جس نے ایک انسانی جان بچائی انسانیت کی جان بچائی. اور رمضان میں تو نیکیاں، ہر نیکی بڑھ جائے گی، ہر نیکی، ہر نیکی کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے مفہوم ہوتا ہے ہر نیکی آپ رمضان میں بڑھا دیا کرتے تھے. تو اس لیے اس میں موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے. اور جو ڈر لگا ہوتا ہے نا کہ خون دیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، تو بھائی وہ وہاں ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پہلے چیک کریں گے کہ آپ کا سارا خون بیوی نے پی تو نہیں لیا، استغفر اللہ، یعنی چیک کریں گے کہ کچھ بچا ہوئی ہے. یہ میں مذاق کر رہا ہوں، ایسی بیوی ہوتی نہیں ہے، بیویاں تو کی وجہ سے ہی خون ہوتا ہے انسانی باڈی میں. تو مذاق میں غلطی سے جھوٹی باتیں منہ سے نکل جاتی ہیں. تو جو بھی بچا ہوا، پھر وہی منہ سے نکل رہا ہے. وہ پہلے ٹیسٹ کریں گے کہ اگر آپ میں خون کی کمی ہوئی تو وہ لیتے ہی نہیں ہے خون. ان کو پتا ہے نا ایک دوسرے کی جان بچانے کے لیے اس کی جان ہی چلی جائے. اور خون دینے سے صحت اچھی ہوتی ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں. خون دینے سے صحت اچھی ہوتی ہے. اور جب انسان کو خود خون کی ضرورت ہو اور خون کی بوتلیں نہ ملے تو کیا حال ہوتا ہے اس کا. اس لیے اللہ نے آپ کو خون دیا ہوا ہے تو دے دو یار جا کے. آپ کہو خود کیوں نہیں دے رہے؟ میں اس لیے نہیں دے رہا کہ میرا بلڈ کسی کو لگ نہیں سکتا ہے، ٹھیک ہے. میرے باڈی میں ہیپاٹائٹس کے وہ آئے تھے تو میں پہلے دیتا تھا خون، پابندی سے دیتا تھا. انڈس ہاسپٹل ہی نے لیا خون تو پھر انہیں رپورٹ دی کہ آپ میں ہیپاٹائٹس کے وہ ہیں، وائرس ہیں، لیکن ہیپاٹائٹس ہے نہیں مجھے کیونکہ اینٹی باڈیز بھی ہیں. تو انہوں نے جو مجھے تسلی دی، اب آپ کو انشاءاللہ ہیپاٹائٹس کبھی بھی نہیں ہوگا، اللہ کرے ایسا ہی ہو. وجہ اس کی ہے کہ اینٹی باڈیز اتنی مضبوط ہو گئی کہ وہ اس نے ہیپاٹائٹس کو خود ہی کچل دیا، پٹخ دیا ہے، تو اب وہ اسٹرانگ ہو گئے ہیں. تو انہوں نے کہا آپ کو تو نہیں ہوگا انشاءاللہ، لیکن جس کو خون دیا اس کو ہو جائے گا. تو میں اس لیے نہیں دے رہا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اب میرا خون کوئی پی بھی نہیں رہا. میں نے بتایا بھائی میرا خون پیا. اور یہ بلڈ سے ہیپاٹائٹس ہوتا ہے، باقی کوئی ہاتھ ملانے میں کوئی ڈر نہیں ہے، صرف بلڈ سے یہ ہیپاٹائٹس جاتا ہے. تو یہ جو ہیئر ڈریسر ہوتے ہیں نا، یہ استعمال شدہ بلیڈ نہ استعمال کرنے دیں کبھی بھی ان کو. اس سے جتنا ہیپاٹائٹس اس سے پھیلتا ہے، بلکہ بعض لوگ تو اپنا بلیڈ اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں. جو ہیئر ڈریسر کو پکڑا دیا بھائی ہم اپنے گھر سے بلیڈ لے کر آئے ہیں، اس میں احتیاط کیا. چلے بھائی آگے چلتے ہیں ہم. تو وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى. ہاں میں بتا رہا تھا سبحان الذی خلق الازواج كلها، جو ہم نے سورہ یاسین پڑھی ہے. ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں، پودوں میں بھی جوڑے. یہ جو پھل بنتا ہے نا، یہ نر مادہ پھولوں کے ملاپ سے بنتا ہے. تو بھائی یہ خود بخود نہیں ہو سکتا، کائنات خود ہی دھماکے سے پھٹ گئی ہوتی تو اتنی زبردست مینجمنٹ یار، پیئرنگ ہو رہی ہے اس میں باقاعدہ، اور پورا ایک سسٹم. اچھا یہ بھی ایک پیئر ہے. زمین کس کے ساتھ کنیکٹ ہے؟ سورج کے ساتھ. سورج شوہر ہے، اور یہ سارے جو نظام شمسی کے سیارے ہیں نا جو سورج کے گرد گھومتے ہیں، یہ کیا ہیں؟ سورج کی بیگمات ہیں. سورج نے کھینچا ہوا ہے ان کو. یہ پازیٹیو چارج ہے نا اس پہ. یہ پازیٹیو سائنس کی زبان میں اس کو نہیں کہتے پازیٹیو، تو گریوٹی کہتے ہیں. جس میں ماس جتنا زیادہ ہوتا ہے اس میں گریوٹی اتنی زیادہ، کھینچنے کی قوت اتنی زیادہ. تو یہ زمین چھوٹی ہے نا، سورج بڑا ہے، تو یہ سورج کھینچ رہا ہے زمین کو. زمین بڑی ہوتی ہے، سورج چھوٹا ہوتا، زمین سورج کو گھما رہی ہوتی ہے اپنے گرد. اب زمین سورج سے ٹکراتی بھی نہیں ہے کیونکہ اتنے قریب بھی نہیں ہے کہ ٹکرا جائے، اتنی دور بھی نہیں ہے کہ اس کی کشش سے باہر نکل جائے. اور پھر موومنٹ میں ہے، وہ موومنٹ بھی اتنی اسپیڈ سے ہے کہ ٹکرائے نہیں، نہ اس کے مدار سے دور ہو، ایسے تیر رہی ہے واپس گھوم کے، پھر یوں پھر یوں. میرے بھائی یہ خود بخود سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اتنا خوبصورت نظام آٹومیٹیکلی خود بخود وجود میں آ جائے.
تو سورہ یاسین میں اللہ نے بڑی اپنی قدرت کے دلائل بیان کیے. ہم خیر یہاں چل رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا, ہم نے ہر طرح کی نشانیاں فرعون کو دکھا دیں. فَكَذَّبَ وَأَبَى, سب نشانیوں کا انکار کیا. اور قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى, ایک ہی دعویٰ. ہر باطل کو نا کوئی منجن بیچنا پڑتا ہے, کوئی نعرہ اس کو استعمال کرنا پڑتا ہے, ہر باطل کو کوئی اچھا نعرہ. وہ نعرہ فرعون نے کیا لگایا ہوا تھا؟ بھائی جادو ہے اور ان کا مقصد بنی اسرائیل کو یہاں سے لے کے جانا نہیں ہے. یہ انہوں نے لیبل لگایا ہوا ہے بنی اسرائیل پہ ظلم سے, اصل میں یہ خود حکومت پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں, جادو کے زور سے ہمیں نکالنا چاہتے ہیں. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کا مطالبہ یہ تھا ہمیں جانے دو بنی اسرائیل کو لے کے. تو اے موسیٰ, تو چاہتا ہے کہ تو ہمیں ہماری زمین سے نکال دے. فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ, ہم بھی اسی جیسا جادو لے کر آئیں گے. فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا, ایک ایسا دن متعین کر لے ہمارے اور اپنے درمیان. لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ, ہم بھی اس دن میں پیچھے نہیں ہٹیں گے. وَلَا أَنْتَ, اور نہ تو پیچھے ہٹے گا. مَكَانًا سُوًى, ایک برابر مکان ہونا چاہیے, ایک ایسی جگہ ہونی چاہیے جس لوکیشن پہ دونوں پہنچ جائیں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا موعدکم یوم الزینہ, دیکھو جو حق پر ہوتا ہے وہ چھپ کے مناظرے نہیں کرتا بند کمروں میں, وہ کہتا ہے پبلکلی ہوگا جو بھی ہوگا. کس کے سامنے ہوگا؟ سمجھ گئے نا کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ کھلے عام مناظرہ ہوگا, بند کمرے میں نہیں ہوگا. 48 گھنٹے کا ٹائم دیا جائے گا. خیر یہ پرانے قصے ہو گئے, دوبارہ نہیں چھیڑ رہا میں. تو کھلے عام ہوگا, یوٹیوب پہ ہوگا, ساری دنیا دیکھے گی, یعنی وہ پتہ چلے گا جی کیا ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا موعدکم یوم الزینہ, جو زینت کا دن ہے تمہارا, کوئی عید کا دن, میلے ٹھیلے کا دن, اس میں تو پبلک ویسے ہی اکٹھی ہوتی ہے نا, تاکہ سب آ جائیں اس بہانے. ورنہ آپ میرا اور تمہارا مقابلہ ہو, کچھ لوگ آ سکیں کچھ کو پتہ ہی نہ چلے, تو یہ ٹھیک نہیں ہے. مقابلہ ہوگا تو پوری دنیا آئے گی, ساری دنیا دیکھے گی. فتولی فرعون, فرعون نے مجلس برخاست کی. فجمع کیدہ, اور اپنی ساری تدبیر کو جمع کر لیا. کتنا ٹینشن میں آئے ہوئے تھا نا فرعون. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کمزور تھے, تو فرعون کو ٹینشن کیوں ہو رہی تھی پتہ ہے آپ کو؟ ٹینشن یہ ہو رہی تھی پبلک اس کے ہاتھ سے نکل رہی ہے. حق میں اللہ نے بڑی طاقت دی ہے. اگر حق 2 اور 2 4 کی طرح ہو نا, اس کی میں اکثر بیانات میں ایک مثال دیتا ہوں. میں نے ایک بلی اور کتے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. آپ کہہ سکتے ہو یہ کون سا کمال ہے, آپ نے تو 100 دفعہ بلی اور کتے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا, لیکن یہ جو بات ابھی میں بتا رہا ہوں یہ شاید آپ نے نہ دیکھا ہو. خالی بلی اور کتے کو دیکھ لینا کوئی کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ کتا آپ کو دیکھے اور پھر آپ کسی اور کو دیکھو. کتا جب آپ کو دیکھتا ہے تو آپ کسی اور کو دیکھنے کے قابل نہیں رہتے. اچھا خیر, بچپن کا واقعہ, مجھے اللہ کا فضل ایسی چیزیں یاد رہ جاتی ہیں, دماغ میں بیٹھ جاتی ہیں, سبق ملتا ہے اس سے. تو میں نے دیکھا کہ بلی بوٹی کھا رہی ہے گوشت کی, کتا اتنا بڑا, بلی بھی چھوٹی سی, کتا آیا اور اس کا بھی دل چاہ رہا ہے کہ یار دھونے والے اس میں سے میں بھی لے لوں. اب کتے کے لیے کیا مشکل ہے, بلی اتنی چھوٹی سی, کتا آئے رکھ کے ایک چماٹ لگائے, ہٹ چل بے ہٹا ادھر آگے کر, اس میں کوئی ٹینشن ہے؟ کیا ہے بھائی بھائی اعتکاف کے لیے جو لوگ اکرام کرتے ہیں بغیر بتائے نہ لے کر آیا کریں. کھانا پینے کی چیز پہلے بتا دیں انتظامیہ کو, وہ آپ کے لیے پہلے سے سب نے پیسے دیے ہوئے, کھانا آ جاتا ہے, پھر اکرام کا کھانا بھی آ گیا, تو جس نے بھی دعوت کرنی ہوتی ہے نا پہلے انتظامیہ سے اجازت لے. تو اللہ تعالیٰ ہاں میں کتے کی مثال دے رہا تھا. کتا جو ہے میں نے دیکھا کہ وہ کھا رہا ہے, بلی کھا رہی ہے. اب کتے کے لیے کیا مشکل ہے, بلی کو ایک چماٹ لگائے, ہٹا بے اور بوٹی لے کے چلا جائے. اور کتے پن کا تقاضا بھی یہی ہے. کیا خیال ہے؟ کتا تو ہے بھی کتا نا, اس کے کتے پن کا ہم بھائی کوئی انسان کو ہم ترغیب دینے کے لیے کہتے ہیں اس کی مدد کرو, انسانی پن کا یا انسانیت کا تقاضا بھی یہی ہے. تو کتے کو ہم یہی کہیں گے نا بھائی تیرے کتے پن کا تقاضا بھی ہے کہ ایک چماٹ مار اور اس سے بوٹی لے لے.
لیکن کتا کتے پن کا مظاہرہ نہیں کر رہا. میں دیکھ رہا ہوں, میں پوری کاش اس وقت کیمرے ہوتے تو میں ویڈیو بناتا. کتا پھر بھی آرام آرام سے ایسے خراما خراما آ رہا ہے بلی کی طرف کہ یار تھوڑے سے دو نوالے مجھے بھی مل جائیں. بلی کی دم موٹی ہونا شروع. آپ نے دیکھا ہو نا بلی کو جب غصہ آتا ہے دم موٹی ہو رہی ہے. پہلے تو بلی نے شرافت سمجھایا, چلو ایسے آواز نکالتی ہے, بزبان حال کہہ رہی ہے چلو. کتا کہہ رہے بالکل. پھر ایسے آرام آرام سے بلی کہہ رہی ہے چلو. 2-3 دفعہ بلی نے شرافت مگر مضبوط لہجے سے سمجھایا, پھر بھی کتے کی کتا ہے نا کہاں سے سمجھ, اتنی آرام سے سمجھنے والا نہیں ہے. میں نے دیکھا وہ پھر تھوڑا سا قریب آئے, بلی نے جو رکھ کے چماٹ لگایا ہے اس کے کر کے بھاگا ہے وہ. میں نے کہا یار بلی میں کانفیڈینس دیکھو اور کتے کو دیکھو کہ کیسے چماٹ کھایا مگر اس سے اٹھ نہیں رہا. چماٹ کتے سے نہیں اٹھ رہا. کیوں؟ اس کو پتا ہے غلطی کس کی ہے, میری ہے, کیونکہ یہ بوٹی بلی لے کے بیٹھی ہوئی ہے. بلی میں کانفیڈینس ہے کہ میرا حق ہے, تو حق پر ہونے نے اس میں کانفیڈینس پیدا کر دیا, کمزور کو طاقتور کر دیا اور باطل کو طاقتور ہونے کے باوجود کمزور کر دیا. یہ کتے کی مثال فرعون پہ بیٹھتی ہے. اس لیے میرے بھائی جو لوگ حق پہ چلتے ہیں نا مزے سے جیتے ہیں, وہ صحیح ہے نا. اس لیے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے, ہمارے بڑے کہتے ہیں منافقت نہیں رکھو, منافقت نہیں رکھو. لوگ مخالفت کر رہے ہیں, بات حق کرو, کیونکہ لوگوں کی مخالفت سے آپ اتنے اندر سے اتنا زیادہ آپ پریشان نہیں ہوتے جتنا انسان غلط باتیں شروع کر دے نا تو شریف آدمی کو اس سے زیادہ پریشانی ہوتی. لوگ موافق ہو جائیں گے آپ کے, لیکن آپ نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے غلط بیانی شروع کر دی تو لوگ تو شاید تھوڑے دن کے لیے خوش ہو جائیں, لیکن آپ کا اپنا ضمیر آپ کو مار دیتا ہے, اور پھر ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے, آپ کی زندگی پھر منافقت پہ قائم ہو جاتی ہے. حدیث میں آتا ہے انسان ایک جھوٹ بولتا ہے پھر بولتا رہتا ہے, اللہ کے ہاں کذاب لکھ لیا جاتا ہے کہ یہ بندہ ہی جھوٹا ہے. چلو ہم آگے چلتے ہیں. تو فرعون میں یہ مسئلہ تھا, فرعون کو ورنہ طاقتور بہت تھا, لیکن موسیٰ علیہ السلام سے گھبرانے لگا تھا کہ یار یہ باتیں کیا کر رہے ہیں, بات ایسی کر رہے ہیں کہ یہ تو پوری قوم آہستہ آہستہ میرے ہاتھ سے نکل جائے گی. تو اس لیے وہ اس کوشش میں تھا. تو قرآن کہتا ہے فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ. اچھا فرعون نے نا موسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی طعنہ دیا تھا, أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا, اے موسیٰ کیا تو نے ہم نے تجھے بچپن سے نہیں پالا, وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ, ہمارے محل میں تو نے کئی سال گزارے ہیں, تو اے موسیٰ تجھے اس کا بھی پاس نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ نہیں گزارے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تلک نعمت تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل, بھائی اس نعمت کو بھی تو گنوا کہ تو نے میری قوم کو غلام بنا کے رکھا ہوا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کسی پر احسان کر رہے ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس احسان کے بدلے میں اس پہ ظلم کرنا شروع کر دو آپ. اور کوئی محسن بھی ہے تو اس کو کسی پہ ظلم نہیں کرنے دیا جائے گا. اسی سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ آپ کے والدین اگر کسی پہ ظلم کر رہے ہیں تو آپ پہلے محبت سے ان کا ہاتھ روکیں, نہیں رک رہے تو آپ زبردستی بھی ان کا ہاتھ روکو گے. یہاں پھر یہ نہیں کہو گے چونکہ میرا باپ ہے میری ماں ہے, نہ تو ظلم کرنے کی کیسے اجازت ہو گئی بھائی. ان کو سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ ظلم نہیں کرنے جیسے بیگم پہ بھی ظلم نہیں کرنے دیا جا سکتا, اماں کو. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جی اماں ہے, میں اماں کے سامنے کہاں سے بول سکتا ہوں, اماں نے مار مار کے اس کا ڈپریشن کا مریض بنا دیا. ساری امائیں ایسے نہیں ہوتی, بعض بہویں ماؤں کو ٹینشن دیتی ہیں, بعض مائیں بہوؤں کو ٹینشن دیتی ہیں. تو ریلیشن کی وجہ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کو کسی پہ ظلم کرنے دیا جائے. آگے چلتے ہیں ہم. اللہ فرماتے ہیں فتولی فرعون, فرعون نے مجلس برخاست کی, فجمع کیدہ, ٹینشن میں تھا نا تو پوری تدبیریں جمع کر لیں, اور حکومتی لیول پہ تدبیریں تھوڑی نہیں ہوتی, جبکہ فرعون جیسا طاقتور بادشاہ بھی ہو. ثم اتا, پھر وہ ساری تدبیریں کر کے میدان میں آیا. پھر وہ تدبیریں کیا تھیں؟ منادی چلا دی بھائی پورے مصر میں جہاں جہاں کوئی جادوگر ہے فرعون کے محل میں آ جائے, ہمیں بہت ضروری کام پڑ گیا ہے ایمرجنسی میں. کسی نے کہا سینکڑوں جادوگر تھے, کسی نے کہا ہزاروں جادوگر تھے, ہمیں تعداد معلوم نہیں ہے, لیکن اتنی بات ہے کہ جب آفیشلی ایک اناؤنسمنٹ ہو اور سارے جادوگروں کو بلایا جائے اور ان کو یہ بھی
کہا جائے کہ تمہیں مال بھی دیا جائے گا اور عہدہ بھی دیا جائے گا، فلاں جادوگر کو فلاں علاقے کا پانی کا وزیر بنا دوں گا میں، آئی بات سمجھ میں، فلاں جادوگر کو سڑکوں کا وزیر بنا دوں گا وغیرہ وغیرہ، ہو سکتا ہے وہی بنے ہوئے ہوں۔ آگے چلتے ہیں، جو سڑکیں بن نہیں رہی، آگے چلتے ہیں، استغفر اللہ، آگے چلتے ہیں میرے بھائی، فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، ہاں، فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ، اچھا جادوگروں نے آ کے بھی کہا کہ ہمیں کچھ ملے گا بھی اس پہ، انہوں نے کہا صرف شاباش نہیں ملے گی، پیسہ بہت ملے گا اور میرے پاس تمہارا مضبوط ٹھکانہ ہوگا۔ اس سے پتہ چلتا ہے فرعون کتنی ٹینشن میں تھا، اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کو نیچے دکھانا، معاذ اللہ۔ جادوگر سارے میدان میں آ گئے، سارے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے کہا وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ، تم تباہ ہو جاؤ۔ یہ جملہ عرب میں یا مختلف زبانوں میں بد دعا کا نہیں ہے، تنبیہ کے لیے۔ تیرا، ہم کہتے ہیں نا تیرا ناس ہو، تو کیا کرنے جا رہا ہے، کہتے ہیں نا اس طرح کے، تو یہ اس طرح کا جملہ ہے کہ تمہارا ناس ہو، لا تفتروا علی اللہ کذبا، اللہ پہ جھوٹ مت باندھو، یعنی تم مجھے ہرانے کے لیے آئے ہو، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، تو اللہ کے پیغمبر کا انکار اللہ پہ جھوٹ ہے، ورنہ پیغمبر کا کون مقابلہ کرے گا بھائی؟ اس کا مطلب تم اللہ کا انکار کر رہے ہو، جبکہ اللہ نے میرے نبی ہونے کے اتنے دلائل قائم کر دیے ہیں، تو تمہارا مقابلہ مجھ سے نہیں ہے، کس سے ہے؟ اللہ سے ہے مقابلہ۔ فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ، اللہ تم پر عذاب نازل کر سکتا ہے۔ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ، اور دیکھو جو اللہ کا انکار کرے، اللہ پہ جھوٹ باندھے، وہ خائب و خاسر ہوتا ہے، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی یہ نصیحت سن کے جادوگروں میں تنازع پیدا ہو گیا، ڈر گئے وہ، کیونکہ وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کو بہت سو نے دیکھا تھا، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ جادوگر کیسے ہوتے ہیں، ایسے پاک دامن اور ایسے پرہیزگار، اور ان کے چہرے پہ ایسا نور نہیں ہوتا، ان کی زبان میں ایسی شائستگی نہیں ہوتی، وہ جانتے تھے یہ، تو اس لیے ان میں ڈر گئے نا وہ۔ فتنازعوا امرهم بینہم، آپس میں اختلاف پیدا ہو گیا، بھائی مقابلہ کریں نہ کریں، ایسا نہ ہو کہ کوئی اللہ کا عذاب ہی آ جائے ہمارے اوپر۔ بینہم واسروا النجوى، اور پھر چپکے سے سرگوشیاں کرنا شروع کر دی۔ چپکے سے اس لیے کہ پبلک یہ نہ دیکھے بھائی یہ تو خود ہی، یہ کیا لڑیں گے، یہ تو خود ہی ڈر گئے ہیں۔ میں سمجھا پا رہا ہوں؟ یعنی قرآن کی آیت سمجھ میں آ رہی ہے؟ واسروا النجوى، آپس میں مشورہ کرنے لگے چپکے سے، پبلکلی نہیں، کیونکہ پھر پبلک سے جوتے پڑیں گے نا، وہیں سے اسٹیڈیم سے جوتے آنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ ایسا ہی ہے، ٹیم میدان میں جائے کھیلنے کے لیے اور بولے یار ورلڈ کپ ہے پتہ نہیں ہار نہ جائیں، بہانہ کر کے نکل لو، تو جب یہ مشورہ ہوگا تو کھلے عام ہوگا، چپکے سے ہوگا؟ کھلے عام ہوگا تو وہیں سے لوگ اسٹیڈیم سے مارنا شروع کر دیں گے۔ تو اس لیے قرآن کہہ رہا ہے وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، چپکے سے سرگوشی کرنے لگے، پھر سرگوشیاں کرنے کے بعد آپس میں کہنے لگے ان ہادانی لساحران، ان کو بھی اتنا خیال تھا یار اگر ہمارے اندر کانفیڈنس ہی نہ ہوا تو مقابلہ کیسے کریں گے، لہذا سب ایک رائے قائم کرو کہ مقابلہ کرنا ہے، کچھ کی رائے یہ ہو مقابلہ کرنا ہے، کچھ کی رائے ہو نہیں کرنا، پھر تو لازمی ہار ہے، تو ایک طرف ہو جاؤ۔ تو کہنے لگے ان ہادانی لساحران، یقیناً یہ دونوں جادوگر ہیں، اپنے آپ کو بھی نا تسلی دینے کے لیے اور اپنے لوگوں کو بھی، تاکہ مقابلہ تو جیتیں۔ ان ہادانی لساحران، یقیناً یہ دونوں جادوگر ہیں، لام بھی تاکید کا، اور انا کے معنی میں، یقیناً یہ دونوں یقیناً جادوگر ہیں، ایسی تاکیدیں لگا رہے تھے۔ اتنی تاکیدیں جبھی لگائی جاتی ہیں جب آپ کو کیا ہوتا ہے، شبہ ہوتا ہے۔ ہمارے حکمران تقریر کرتے ہیں یقیناً ہم غربت کا خاتمہ کریں گے، 100% ہم غربت کا خاتمہ کریں گے، اس کا مطلب نہیں کریں گے۔ آگے چلو، ان ہادانی، خاتمہ کروں گی، ان ہادانی لساحرانی یریدانی ان یخرجاکم من ارضکم، کہنے لگے یقیناً یہ دونوں جادوگر ہیں۔ کسی کے سمجھ میں آیا، کسی کے نہیں آیا، بڑی ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آیا۔ ہمارے ساتھ بیٹھنے کے لیے تھوڑا سا لیول ہونا چاہیے۔ آگے چلو، ان ہادانی لساحرانی یریدانی ان یخرجاکم من ارضکم، یقیناً 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 یہ دونوں جادوگر ہیں، اور ان کی نیتیں بھی ٹھیک نہیں ہیں، یہ دونوں چاہتے ہیں موسیٰ اور ہارون کہ تمہیں تمہاری مصر کی زمین سے نکال دیں، بسحرہما، اپنے جادو کے زور سے، وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، اور اتنا پیارا تمہارے باپ دادا سے جو مذہب اور دین چلا آ رہا ہے جس میں خدائی نہیں ہے، اتنا پیارا دین ہے،
جس میں فرعون کو ہم کیا مانتے ہیں؟ خدا. اتنا اچھا دین, اس دین کو یہ موسیٰ اور ہارون مل کے ختم کرنا چاہتے ہیں. ہم اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑ سکتے, ہماری پرمپرا ہے یہ نہیں ہو سکتا. فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ, سب مل کے کہنے لگے اپنی تدبیر کو جمع کرو. جمع کر کے جو وار ہوتا ہے ایک ہی دفعہ میں سب مل کے حملہ کریں گے, جیت جائیں گے. لہذا کانفیڈنس پیدا کرو اپنے اندر, یہ مشورے نہیں کرو کہ لڑنا ہے کہ نہیں لڑنا, نہ. اجمعوا کیدکم ثم اتوا صفا, پھر صف بستہ ہو کے موسیٰ علیہ السلام پر حملہ کرو. وقد افلح اليوم من استعلا, آج جو مقابلہ جیتے گا وہ بہت بڑی کامیابی حاصل کرے گا, چھوٹا مقابلہ نہیں ہے. فرعون جیسے بادشاہ کی نظر میں مقام بن جائے گا, کتنی عیاشی کرائے گا وہ, کیا کچھ نہیں ہمیں دے گا وہ. تو آج جو جیتے گا وہ کیا ہوگا؟ کامیاب. قرآن کہتا ہے قال یا موسیٰ, اچھا حضرت موسیٰ کو معلوم نہیں ہے کہ میں نے مقابلہ کرنا کیسے, کرنا کیا ہے میں نے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ وہ تو جادوگر نہیں ہے نا, جادوگر تو یہ ہے. جادوگر کا جادوگر سے مقابلہ ہو رہا ہوتا تو پھر یہ بھی سوچ رہا ہوتا کہ میں نے کیا کرنا ہے اس جادو کے مقابلے میں. موسیٰ علیہ السلام کو کیا کچھ بھی معلوم نہیں, بس اللہ جیسے جیسے کہہ رہے کرتے چلے جا رہے ہیں, کچھ بھی نہیں پتا آگے ہوگا کیا, میں نے کیا جواب دینا ہے. تو اللہ کے سفیر ہیں نا آپ. قالوا یا موسیٰ, کہنے لگے اے موسیٰ, اما ان تلقیا, بتا تو پہلے اپنا وار ڈالے گا, وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ, یا ہم ان لوگوں میں ہوں جو وار پہلے کرتے ہیں. انداز دیکھو جادوگروں کا بات کرنے کا, یوں نہیں کہا سیدھا سیدھا کہ تو پہلے وار کرے گا یا ہم. اے موسیٰ تو پہلے وار کرے گا یا ہم ان لوگوں میں سے ہو جائیں جو وار میں پہل کرتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں جب مقابلہ ہوتا ہے تو پہل وہ کرتے ہیں, تو ہم ان لوگوں میں سے ہو جائیں یا تو پہلے وار کرنا چاہتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو کیا پتا تھا کہ میں نے کیا وار کرنا ہے, کچھ بھی معلوم نہیں تھا. فرمایا بل القوا, تم ہی کرو بھائی جو تم نے کرنا ہے. فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ. اذا مفاجاتی ہے, اچانک, یہ جملہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا کہ تم وار کرو, اچانک ان کی لاٹھیاں اور رسیاں, وہ ایک ہاتھ میں لاٹھی ایک ہاتھ میں رسی, ایسے آئے تھے مقابلے کے لیے. سارے جتنے بھی سینکڑوں ہزاروں نا لاٹھی اور رسی کے ساتھ. اور قرآن کہتے ہیں اچانک یخیل الیہ, موسیٰ علیہ السلام کو یہ خیال گزرنے لگا, موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں انہوں نے یہ ڈال دیا, من سحرہم, اپنے جادو کے زور سے, انہا تسعیٰ, کہ یہ سانپ بن کے دوڑ رہی ہے. اب سینکڑوں رسیاں اور لاٹھیاں سانپ بن کے موسیٰ علیہ السلام کی طرف دوڑ رہی ہیں. دیکھو اللہ نے کیوں لاٹھی اور سانپ والا معجزہ موسیٰ علیہ السلام, اللہ کو پتا تھا کہ یہ معجزے میں نا, یہ جادو میں یہ لوگ یہ لے کر, یہ فن کے جادو ماہر ہیں, تو معجزہ بھی اللہ نے وہی دیا. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ. قرآن کہتا ہے یہ سب منظر دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام نے دل میں خوف محسوس کیا, یعنی گھبراہٹ ہوئی دل میں, بھئی کیا اتنے سارے سانپ. قُلْنَا لَا تَخَفْ, ہم نے موسیٰ سے کہا لا تخف, اے موسیٰ خوف مت کر, انکا انت الاعلی, آج کے دن غالب تو ہی ہے. آج کے دن کس کو غلبہ عطا کروں گا میں؟ موسیٰ علیہ السلام کو خوف اس لیے آیا کہ بعض دفعہ پیغمبروں کو بھی دنیا میں عارضی شکست ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, جیسے غزوہ احد میں صحابہ کو شکست ہو گئی تھی, یہ تو آزمائش ہے نا. اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو خوف پیدا ہوا کہ یہ کیا ہے بھائی, تو ہماری اب مزید آزمائش بڑھے گی, میں ان سانپوں کا کیسے مقابلہ کروں. تو اس لیے اللہ نے وحی نازل کی, لا تخف, اے موسیٰ خوف مت کر, انکا انت الاعلی, آج کے دن غالب تو ہی ہے, یہ تیرے لیے خوشخبری ہے. اے اللہ کیسے غلبہ ہوگا؟ القی ما فی یمینک, تیرے دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اسے زمین پہ ڈال دے. یہ پریکٹس اللہ پہلے کروا چکا تھا اپنے سامنے نا, اس لیے کروائی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ اتنے سارے سانپ ہیں, ایک اور سانپ دیکھ کے, جیسے پہلے فرار ہوئے تھے نا موسیٰ علیہ السلام, پہلی دفعہ جب لاٹھی کو زمین پہ ڈالا تھا اور وہ سانپ بنی تھی, تو قرآن کیا کہہ رہا ہے, موسیٰ علیہ السلام فرار ہوئے, ولم یعقب, پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا. تو اس لیے پریکٹس اللہ کروا چکے تھے. تو القی ما فی یمینک, تیرے دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اسے زمین پہ ڈال دے. دیکھو قرآن یا حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سارے کام دائیں ہاتھ سے ہی کرنے چاہیے, یہ شاعر اسلام میں سے ہے.
آج جو لبرل طبقہ ہے نا مذہب بیزار, اس میں لیفٹ اور رائٹ کا فرق ختم. کہتے ہیں بس ایکچولی ہمیں ترقی کو فوکس کرنا چاہیے. انگریز یہ سیدھے اور الٹے کے چکر میں ہے. انگریز ہے کہاں تک پہنچ گیا؟ چاند تک. انگریز سے بولو سیدھے ہاتھ سے کھاؤ, کہہ رہا ہے کھانا ہے نا ہینڈ سے کھاؤ, چمچ سے کھاؤ, الٹے ہاتھ میں پکڑو سیدھے ہاتھ میں. کیا ٹوپی ڈرامہ لگا کے رکھا ہوا ہے؟ کیا مسلمانوں نے چپل پہلے سیدھے پاؤں میں پھر الٹے پاؤں میں, یہ کیا ڈرامہ لگا کر پن لگا کے رکھا ہوا ہے یہ. تو ان کو باتیں کرنے دو. ہمارے مذہب میں الٹے ہاتھ سے صرف گندگی صاف کی جائے گی, باقی سارے کام چماٹ بھی لگانا ہو نا کس ہاتھ سے؟ سیدھے ہاتھ سے. چماٹ روکنا بھی ہو سیدھے ہاتھ سے. خیر روکنے کے لیے جو ہاتھ اویلیبل ہو فی الحال وہ لگا دیں, اس میں الٹے سیدھے کے چکر میں نہ پڑے. تو ایسا نہ ہو کہ وہ ہاتھ جیب میں تھا چماٹ آ رہا ہے تو آپ نے کہا پہلے میں یہ والا ہاتھ نکال کے روکوں. جو اویلیبل ہے تو وہ کر سکتے ہیں. ہاں اگر دو چیزیں کھا رہے ہیں ایک ساتھ تو پھر دونوں ہاتھ استعمال کر لیں آپ. جیسے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے آپ ککڑی بھی کھا رہے ہیں ساتھ ساتھ, یا کوئی اور ایسی چیز کھا رہے ہیں ساتھ ساتھ, دودھ بھی پی رہے ہیں, تو دونوں ہاتھ یوز ہو رہے ہیں پھر ٹھیک ہے, لیکن ترجیح ہمیشہ دائیں ہاتھ کو. القما فی یمینک, تیرے دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اسے زمین پہ ڈال دے. تلقف ما صنعوا, یہ جو انہوں نے صنعت سازی کی ہے نا, کاریگری کی ہے, حقیقت میں لاٹھی واٹھی کوئی سانپ نہیں بنی ہے, مسمرزم ہوا ہے, صرف دماغ میں یہ ڈالا گیا کہ یہ سانپ ہے, حقیقت میں سانپ نہیں ہے. جادو سے حقیقت چینج نہیں ہوتی, اس میں کئی بار بیان کر چکا ہوں. لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے نظر کا. تو یہ جو کچھ ہے یہ سانپ, یہ جو تو لاٹھی جب زمین پہ ڈالے گا یہ ساری رسیوں اور لاٹھیوں کو نگل لے گی. ولا انما صنعوا کید ساحر, انہوں نے تو جادو کی تدبیر کی ہے. ولا یفلح الساحر حیث اتی, اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا, موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی وہ لاٹھی زمین پہ ڈالی وہ اوریجنل میں سانپ بن گئی. وہ کیا بن گئی؟ اوریجنل میں اژدہا بن گئی بہت بڑا, اور اس نے سب کو نگل لیا. قرآن کے اب الفاظ دیکھو, یہ بڑے زبردست الفاظ ہیں. جہاں بھی یہ واقعہ قرآن نے بیان کیا ہے نا وہاں یہ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ, دو الفاظ ہیں. ایک تو فا عربی میں آتا ہے فوراً کوئی کام ہو جس میں پچھلے اور اگلے کام میں کوئی فرق نہ ہو. یعنی ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو ڈالا اور لاٹھی سانپ بن کے ان کے سانپوں کو کھانے لگی تو جادوگر پھر آپس میں مشورہ کرتے کہ ہم مقابلہ ہار گئے ہیں, ہمارے سانپ تو ان کا نقصان کر نہیں سکے, ان کے سانپ نے ہمارے سانپوں کو کھا لیا, تو اب ہم بیٹھ کے مشورہ کرتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے یا واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں. یہ ہونا چاہیے تھا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ یار یہ ایسا لگ رہا ہے کہ مقابلہ جیت گئے ہیں تو اس پہ غور کرتے ہیں, فی الحال تو میدان سے باہر نکلو, ابھی تو یہ بولو نہیں ہم جیت گئے ہیں, یہ ہار گئے ہیں, یہ انہوں نے دھوکہ کیا ہے, یہ ایسا ہے وغیرہ وغیرہ. ایسا ہوتا ہے نا عام طور پر. اور اگر وہ کہہ لیتے نہیں بھائی ہم ہار گئے, ہاتھ کھڑے کر لیتے ہم یہ مقابلہ ہار گئے ہیں, کیونکہ نظر آ رہا ہے بھائی ان کا سانپ جو تھا اس نے سارے سانپوں کو کھا لیا ہے, ہاتھ اوپر کر لیتے بھائی مقابلہ کیا ہو گیا ہے, ہار گئے ہیں. ایمان لانا ہے نہیں لانا ہے یہ بیٹھ کے غور کر لیں گے. اور اگر بالفرض یہ کہنا بھی تھا کہ ہم مقابلہ ہار گئے ہیں تو سجدہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ سجدہ تو مطلب بالکل سرنڈر کر دیا نا. کبھی ایسا دیکھا اکھاڑے میں دو پہلوان لڑ رہے ہوں, ایک ہار جائے اور وہ اس کے سجدہ کرنا شروع کر دے اس کے سامنے, اتنا جھک جائے, وہ بس یہی کہے گا, سلوٹ کر لے گا, بھائی آپ جیت گئے میں ہار گیا, بس یہی ہو سکتا. سجدہ کرنا اس کی علامت ہے کہ اپنی شکست کو 100% مانا ہے اور سامنے والے کی عظمت کو 100% تسلیم کر لیا. اور یہ سجدہ کیا بھی پبلک کے سامنے, اور کیا بھی فوراً. آئی بات سمجھ میں؟ نہیں آئی میرا خیال ہے. تو دو لفظ بتا رہے ہیں کہ فوراً بھی بہت دیر کا لفظ ہے, فوراً سے بھی پہلے یہ کام ہوا ہے. پہلے کیسے یہ میں سمجھاتا ہوں. ایک تو فا کا لفظ, فا سے پتہ چل رہا ہے فوراً سجدہ. دوسرا القیا, سجدے میں ڈال دیے گئے, سجدہ کیا نہیں ہے. دیکھو وہ آپ نے ایک پڑھا ہوگا نا ریفلیکٹ ایکشن, میڈیکل سائنس میں کچھ ایکشن ایسے ہم لوگ کرتے ہیں جو ہم سوچتے بعد میں ہیں, ایکشن پہلے ہو جاتے ہیں. ہم اسکول میں پڑھا کرتے تھے کہ اگر کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہو اس طرح اس کے ہاتھ پہ رکھ کے یوں کر کے ہاتھ کھینچ لے گا وہ بغیر, یعنی اس کو پتہ بھی نہیں چلتا وہ ہاتھ. سوتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا, سوتے ہوئے آدمی کو ایسے کوئی گرم چیز ہو ایک دم پاؤں کھینچتا ہے وہ, حالانکہ اس کو قدرت نے ہمارے دماغ میں کچھ ایسی چیزیں رکھی ہوئی ہیں کہ وہ باڈی کو آرڈر پہلے دے دیتا ہے, ہمیں پتہ نہیں ہوتا.
حادثے سے بچانے کے لیے. دھماکہ ہوتا ہے نا, لوگ ہل جاتے ہیں, اصولی طور پہ جب دھماکہ ہو آدمی سوچے بہت بڑا کام ہوا ہے, ہلو, پھر وہ ہلتا. لیکن دھماکوں سے ایسا نقصان ہوتا ہے کہ قدرت نے کہا بیٹا جب تک تو فیصلہ لے گا نا, تو پورا ہل چکا ہوگا, ہل کیا کھل چکا ہوگا تو پورا, تو کھلنے سے پہلے تو ہل لے, اور فوراً ایمرجنسی باڈی نافذ کر دیتی ہے کچھ کرو. اللہ سب کو دھماکے سے بچائے بھائی. تو یہاں بھی قرآن کے الفاظ ہیں. اچھا, اس کو ہم کہتے ہیں لاشعوری حرکت, کہ یہ کام ہوا نہیں ہے, قدرت کی طرف سے کرایا گیا ہے. کوئی بھی ایسی دھماکہ ہو, کوئی ایمرجنسی ہو, آدمی کی باڈی خود ہی ایکٹیو ہو جاتی ہے, یہ کرتے نہیں ہیں ہم, یہ قدرت کی طرف سے ہوتا ہے. یہاں بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ انہوں نے سجدہ کیا نہیں, سجدے میں گئے نہیں, القیا پیسو وائس ہے, یہ سجدے میں ڈال دیے گئے. مطلب کیا کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلا کہ ہم سجدہ کر چکے ہیں. کیا مطلب, ان کو حضرت موسیٰ کی صداقت پہ ایسا ایمان آ گیا, ایسا ایمان نصیب ہو گیا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو 100% پیغمبر ہیں, لہذا اب سوچنا نہیں ہے, سوچو بعد میں, سجدہ پہلے کرو, اور سجدے میں گر کے اعلان کرو کہ ہم ان پر ایمان لے آئے ہیں. اتنا ایگزیکٹ ایمان, اتنی جلدی یقین کیسے کر لیا انہوں نے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بھائی, اتنی جلدی کیسے یقین ہو گیا؟ اصل میں جو جس فیلڈ کا ہوتا ہے اس کو اس فیلڈ کی باریکیاں پتہ ہوتی ہیں. وہ جادوگر تھے, وہ یہ جانتے تھے کہ ہم ساری زندگی انتر منتر کلی کلنتر ہو جا منتر چھو اور پتہ نہیں کیا کیا ہم نے عملیات فلیتے پلیتے سارے کر لیے ہم نے, اور اس کے بعد بھی ہماری ایکسپرٹی صرف اتنی ہے کہ ہم لاٹھی کو ایسا دکھا سکتے ہیں کہ دیکھنے میں کیا لگے, سانپ. انہوں نے تو لاٹھی کو حقیقت میں اژدہا بنا دیا. وہ تو دیکھ رہے تھے نا کہ مسمرزم نہیں ہے, حقیقت میں اژدہا کیسے بن گئی بھائی, یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. تو یہ کام ان کا نہیں ہے, یہ کس کا کام ہے؟ خدا کا کام ہے, یہ جادوگر کا کام ہی نہیں ہے. عام آدمی تو کنفیوز ہو سکتا ہے کہ یار کوئی شعبدہ نہ ہو معاذ اللہ, کوئی ایسا تو نہیں ہے, لیکن جو فیلڈ کا ماہر ہے, دیکھو اس کی میں آسان مثال دیتا ہوں. ایک بندہ مرا ہوا ہے, ایک بندہ کیا ہے, مرا ہوا ہے. میں اور آپ گئے, ہم نے چیک کیا, مر گیا بھائی, تھوڑی دیر میں اٹھ کے بیٹھ گیا, تو ہم نہیں ڈریں گے, ہم کہیں گے ہو سکتا ہے مرا نہ ہو, سکتے میں گیا ہوا ہو. کیا خیال ہے, ہو سکتا ہے مرا نہ ہو, سکتے میں گیا ہوا ہو, ڈرامہ کر رہا ہو, یا کوئی ڈاکٹر نے ایسی مشین لگا دی ہو کہ نبض چیک کرنا مشکل ہو, یا ہمیں ہماری انگلی کے سینسر کام نہ کر رہے ہوں جس کی وجہ سے ہمیں نبض کا پتہ ہی نہ چل رہا ہو, تو ہم 50% گھبرائیں گے, 50% کہیں گے یار مرا نہیں تھا اصل میں. لیکن اگر کوئی ڈاکٹر ہے, اس کو تو پتا ہوتا ہے نا مرا ہے, یا وہ تو مارا ہی اس نے, استغفر اللہ, یعنی اس کو تو پتا ہوتا ہے نا کہ مرا ہے یا نہیں مرا. تو ڈاکٹر کیا کرے گا, ڈاکٹر نہیں دھوکے میں آتا, وہ مشینوں لگا کے چیک کر چکا ہے کہ بندہ ایکسپائر ہو چکا ہے, سکتے میں بھی نہیں ہے, دل بند, سب کچھ بند. پھر اگر بندہ اٹھ کے بیٹھ جائے نا تو پھر ڈاکٹر لیٹ جائے گا اس کی جگہ, پھر دونوں میں سے ایک ٹائم پہ ایک ہی بیٹھے گا, کیونکہ ڈاکٹر کو پتا ہے کہ یہ وہ اس فیلڈ کا ماہر ہے بھائی, اس کو پتا ہے حیات کیا ہوتی ہے اور زندگی کیا ہوتی ہے, سکتہ کیا ہوتا ہے اور سچی مچی کی موت کیا ہوتی ہے. پھر بندہ اٹھ کے بیٹھ جائے, ڈاکٹر کہے گا یا تو ڈاکٹر لیٹ جائے گا, وہ مر جائے گا, بولے گا یہ مردہ کیسے زندہ ہو گیا. تو اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی ڈالی نا زمین پہ, تو اصولی طور پر تو یہ پہلے ہی دن سے پتہ چل گیا تھا فرعون کو جادو نہیں ہے. کیوں جادو نہیں ہے؟ اس لیے کہ جادوگروں کے ایسے حالات نہیں ہوتے, ایسی پاک دامن سیرت نہیں ہوتی. پھر ساری زندگی موسیٰ علیہ السلام نے کبھی جادو سیکھتے ہوئے نظر نہیں آئے, فرعون کے محل میں رہے نا, اللہ نے پالا ہی اس لیے تھا کہ حجت تمام ہو جائے. تمہارے سامنے تربیت کر رہا ہوں تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ جادوگر نہیں ہے. اللہ حجت اپنے بندوں پر فل تمام کر دیتا ہے. تو قرآن کہتا ہے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا, سارے جادوگر سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے آمنا برب ہارون و موسیٰ, ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لے آئے. پوری ایکسپلینیشن پیش کر رہے ہیں کہ کیونکہ فرعون بڑا گھنا بنا ہوا تھا نا, وہ کہتے ہیں ہم رب پہ ایمان لے آئے, تو فرعون اندر اندر کہتا, تعویل کرتا, رب سے کون مراد ہے, میں ہوں. تو اس لیے کہہ دیا ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لے آئے. فرعون غصے میں آ گیا. اچھا, اللہ نے جادوگروں سے گواہی دلوا دی سب کے سامنے. ابھی ایک شک رہ گیا تھا جو فرعون نے اس کا فائدہ اٹھایا. فرعون نے کہا آمنتم لہ قبل ان آذن لکم, میری پرمیشن کے بغیر تم نے یہ کام کیسے کر لیا بھائی. بعض حاکم اپنے آپ کو باپ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. بھائی حکومت کا کام مینجمنٹ ہے,
ہماری پرمیشن کے بغیر آپ نے 18 سال سے کم عمر بچی کی شادی کیوں کر لی؟ ابے تم خدا ہو یار, خدا نے اجازت دی ہے, تم باپ تھوڑی ہو ہمارے. سپیریئر کون ہے؟ خدا ہے. حاکم سپیریئر نہیں ہوتے, حاکم مینجمنٹ کا کام ہے کہ کسی پہ ظلم نہ ہونے. حکومت کا کام ہے مینجمنٹ, کوئی کسی پہ ظلم نہ کرے. تو یہ آج کل بہت ہو رہا ہے کہ جو حکومت ہے وہ اتنی زیادہ ہر چیز میں انوالو ہو جاتی ہے کہ نہ لوگوں کا مال رہا, نہ لوگوں کی عزتیں رہی, نہ لوگ اپنے بارے میں کوئی ڈیسیجن لے سکتے ہیں. تو اللہ کو ہم پہ حکومت ہے بھائی, اور پاکستان کے لاء میں لکھا ہوا ہے کہ حاکم اعلیٰ کون ہے؟ اللہ. سب سے پہلا جو آئین ہے نا اس کی شق یہ ہے کہ حاکم اعلیٰ کون ہے؟ اللہ ہے. تو جتنے بھی حکمران ہوں گے اللہ سے نیچے ہی ہوں گے وہ. تو اس لیے یہ 18 سال سے کم عمر شادی اور دوسری شادی پہ پابندی اور یتیم پوتے کو وراثت اور بھی کچھ قوانین ہے, یہ کسی ہماری صحت پہ ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جب بیٹا نہ ہو نا, بیٹا موجود ہو تو پوتے کو وراثت نہیں ملتی اسلام میں, جو یتیم پوتا ہے. آگے چلیں میرے بھائی, تو قرآن کہتا ہے, فرعون نے یہ کہا تھا میری پرمیشن کے بغیر آپ نے کیسے اس پر ایمان لے آئے؟ پھر کہنے لگا انہو لکبیرکم الذی علمکم السحر, اپنی ذلت کو چھپانے کے لیے بجائے اس کے کہ ایمان لے آ بھائی, تو بھی ایمان لے آ, اور شکر ادا کر کے موسیٰ تیرے محل میں پلے ہیں جس کی وجہ سے تجھے ان کو سمجھنے کا موقع ملا, تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کر. جو صحیح سوچتے ہیں پازیٹیو, وہ یہ سوچتے ہیں نا کہ چلو یار میرے محل میں ایک ایسے شخص کو اللہ نے پلوا دیا جس کو میں نے بچپن سے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, تو مجھے کانفیڈنس ہو گیا کہ واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں, چلو بھائی میں بھی ایمان لے آیا اور بنی اسرائیل پہ ظلم کرنا میں نے چھوڑ دیا. لیکن جیسے فرعون کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, مودی کی سمجھ میں بھی نہیں آ رہا, اور نہیں آتا. بہت کم لوگ ہوتے ہیں ملکہ سبا کی طرح جو عقل مند ہوتے ہیں, تفتیش کر کے ایمان لے آتے ہیں. حکمرانوں میں تو یہ ریشو بہت ہی کم ہے. تو فلا اقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف, کہنے لگا میں دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ کے تمہیں لٹکاؤں گا. ولا اصلبنکم فی جذوع النخل, کھجور کے تنوں میں تمہاری لاشیں لٹکا دوں گا. ولتعلمن اینا اشد عذابا وابقى, ابھی پتہ چلے گا کس کا عذاب زیادہ سخت ہے. اور پھر کہنے لگا انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر, اصل میں یہ نورا کشتی ہوئی ہے. موسیٰ معاذ اللہ بڑے جادوگر ہیں, اور اس نے تمہیں بلایا, تم چھوٹے جادوگر ہو, اور پہلے سے آپس میں طے کر لیا کہ مقابلہ ہوگا, تم لوگ ہار جانا تو سب لوگ موسیٰ کو مان لیں گے اور پھر مل جل کے حکومت کریں گے ہم. پبلک ساری کس کے ساتھ ہو جائے گی؟ ہمارے ساتھ ہو جائے گی. تو یہ آپس میں ان کی کیا تھی؟ پلاننگ. صحافی بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں آج کل یوٹیوب پہ آ کے, بہت سے صحافی, سارے نہیں. تو ایسا نہیں ہوتا کہ جس پہ جو الزام لگا لے آپ نے مان لیا, کبھی کبھار سچی مچی میں بھی ہو رہا ہوتا ہے. اچھا, اب یہ ایک الزام فرعون نے دھر دیا. امکان تو تھا کہ شاید ہی نورا کشتی ہو, عقلاً امکان ہے یا نہیں ہے, لیکن اگلے درجے میں وہ امکان بھی ختم, کیونکہ فرعون نے نورا کشتی کیوں ہوتی ہے؟ پبلک کو بیوقوف بنایا جاتا ہے تاکہ مل جل کے ہم حکومت کر لیں اور عیش کریں, حکومت ہمارے پاس آئے. فرعون نے دھمکی دے دی میں تمہیں ہاتھ پاؤں کاٹ کے لٹکا دوں گا, سولی پہ سب کو قتل کر دوں گا. تو دیکھو, جو کسی لالچ میں کسی کی طرف جاتا ہے, اسے جب دوسری طرف سے زیادہ آفر آئے تو ادھر کو پلٹا مارتا ہے کہ نہیں مارتا؟ تو یہاں جادوگروں کو کہنا چاہیے تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جا کے کہتے, بالفرض معاذ اللہ یہ نورا کشتی ہوتی, تو جا کے کہتے بھائی دیکھو ہم نے تو یہ سوچا تھا کہ جب آپ جیت جاؤ گے تو ہمیں حکومت میں اچھا حصہ مل جائے گا, لیکن فرعون تو ہمیں قتل کرنے پر آ گیا ہے, تو ہم اپنی یہ آفر واپس, جیسے سیاسی لوٹے ہوتے ہیں, ادھر سے زیادہ آفر آ جائے تو ادھر کو لڑک گئے, ادھر سے آئی تو ادھر کو کھسک گئے. تو بھائی ہم تو اسی سلسلے میں حاضر ہوئے تھے, اب یہ ہمارا سلسلہ زیادہ, یہ تو قتل کر رہا ہے. تو جب فرعون نے قتل کی دھمکی دی, وہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات, اے فرعون موسیٰ کے برحق ہونے کے جو دلائل آ گئے ہیں نا, اب ان دلائل کے ہوتے ہوئے کسی قیمت پہ ہم تجھے ترجیح نہیں دے سکتے. امپاسبل, جو کرنا ہے کر لے, ہم مر جائیں گے کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے. چند سیکنڈ کا ایمان ہے, پاورفل کتنا, اور ہم کم بخت 40-50 سال سے اسلام میں ہم نے زندگیاں گزار دی ہیں, ہمارا ایمان اس لیول کا نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ڈھیٹ پنے سے اللہ سب کو بچائے. تو کہنے لگے والذی فطرنا, اور جس ذات نے ہمیں پیدا کیا ہم اس کو چھوڑ کے تجھے ترجیح دیں؟
یہ نہیں ہو سکتا. فقضی ما انت قاض, آگے کہنے لگے تو کہہ رہا ہے قتل کر دوں گا, یہ تو بہت ہلکی بات کی ہے فرعون, تیرے لیول سے کیا ہے ہیں, تیرے لیول سے, اب یہ میں اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں کہ تیرے لیول سے بہت ہلکی بات ہے کہ بس ہاتھ پاؤں کاٹ کے لٹکا دیے. بھائی تو جو کر سکتا ہے کر لے, تو کڑائی میں ڈال دے جلتی ہوئی, تو جلا دے, ہمیں موسیٰ کو نہیں چھوڑ سکتے ہم. اگر یہ نورا کشتی ہوتی یہ جواب دیتے تو اللہ نے یہ الزام بھی بری کر دیا. 100% فرعون اور اس کے درباریوں کو دکھا دیا کہ حق پر کون ہے, موسیٰ علیہ السلام. کہنے لگے جو کر سکتا ہے کر لے. انما تقضی هذه الحیات الدنیا, یہ بڑا پیارا جملہ ہے کہ تو جو کچھ کرے گا اس دنیا میں کرے گا نا. دیکھو یہ آیت سوچ کے بڑا سکون ملتا ہے. دنیا میں جتنے بھی غم آئے یہ سوچا کرو اس دنیا میں ہے نا تو یہ مسافر خانہ ہے. کیا خیال ہے, جو ختم ہونے والی چیز ہے اس کی خوشیوں پہ اترانا نہیں ہے, اس کے غموں پہ ڈپریشن میں جانا نہیں ہے, کیونکہ ختم ہونے والی ہے. کیا خیال, جو خوش نظر آ رہے ہیں وہ بھی نکل لیں گے پتلی گلی سے, جو غم زدہ ہیں وہ بھی پتلی گلی سے نکل لیں گے, قبر میں جا کے سب برابر. اس نے کہا بھائی تھوڑے دن کی زندگی ہے تو کیا یہیں کیا کر لے گا, زیادہ سے زیادہ یہاں کیا ہو جاتا ہے, جلا دیا جاتا ہے کسی کو, زندہ جلا دیا جاتا ہے, یہی کر لے گا. آگے کہنے لگے انا آمنا بربنا, ہمیں خدا کی طرف سے جو پیکج مل رہا ہے وہ اس سے بہت خاندانی پیکج ہے اللہ کی طرف سے. انا آمنا بربنا, ہم اپنے رب پر ایمان لائے ہیں, اس کے جو وہاں سے جو فائدہ ہمیں مل رہا ہے, بینیفٹس مل رہے ہیں, وہ یہاں سے بہت زیادہ. تو ہمیں کیا قرب دے دے گا, تو ہمیں پیسے دے دے گا. ہمارا رب سب سے پہلے کیا کرے گا, لیغفر لنا خطایانا, ہم نے پیغمبر سے مقابلہ کیا ہے, یہ اتنا بڑا جرم ہم سے ہو گیا, یہ تو شکر ہے آسمانی عذاب نہیں آیا. موسیٰ نے تو دھمکی دی تھی کلیم اللہ نے کہ عذاب آئے گا, تو شکر ہے عذاب نہیں آیا. سب سے پہلا فائدہ وہ گناہ اللہ ہمیں معاف کر دے گا ہمارا. دیکھو کتنا پاورفل ایمان تھا, ان کو ڈر تھا کہ ہم نے مقابلہ کس سے کیا ہے, موسیٰ علیہ السلام سے, تو یہ تو عذاب آنا چاہیے تھا ہمارے اوپر, عذاب نہیں آیا, یہ اللہ کا اتنا بڑا فضل. تو ہم نے ایمان لائے ہیں اس لیے اللہ نے ہمیں بچا لیا ہے, تو ہم تو وہ ہمارے گناہ کو معاف کرے گا. وما اکرہتنا علیہ من السحر, اور جو جادو تو نے ہم سے کروایا ہے پیغمبر کے مقابلے میں, اس گناہ کو بھی ہمارا رب معاف کرے گا. یہ پیکج تیرے پاس نہیں ہے. اور پھر کہنے لگے واللہ خیر وابقا, اور جو تو نے آفریں کی تھی نا, پیسہ بھی ملے گا اور وزارتیں بھی ملیں گی, تو اللہ تجھ سے بہتر بھی دے گا اور تجھ سے دائمی بھی دے گا. دائمی کا مطلب تو جتنا زیادہ دے گا اللہ سے زیادہ دے نہیں سکتا, اور جتنا بھی دے دے اس دنیا تک ہے نا, قبر میں تھوڑی تیرے ملازمین آ کے ہمیں پروٹوکول دیں گے. اس دنیا میں کیا ہے, دیکھو آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو دنیا کی ساری نعمتیں اس کے لیے بیکار ہو جاتی, اور پھر آگے مر گیا تو ختم. تو کہنے لگے خیر و ابقا, یہی دو چیزیں سوچنی چاہیے, اللہ کا اجر زیادہ بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی. علامہ مناوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے, بڑے مفسر گزرے ہیں, کہ اگر جنت مٹی کی ہوتی نا, سادہ مٹی کے برتن اور لوٹے, اور وہ گاؤں کی زندگی ہوتی بالکل پسماندہ پہاڑوں پتھروں والی, گائے کا دودھ نکال کے خود ہی پینا پڑتا, گوبر بھی ساتھ ساتھ گر رہا ہوتا, بالکل پسماندہ مچھر وچھر بھی ہوتے, کا پھر بھی وہ جنت اس دنیا سے کہ بنگلوں سے اچھی تھی, کیونکہ وہ ہمیشہ کے لیے ملتی اور یہ تھوڑے دنوں کی ہے. سنتے رہتے ہیں نا آج فلاں کا انتقال, فلاں سیٹ صاحب مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے, ایک ہیں ہو نہیں رہے شارٹ, بڑے آدمی ہیں وہ بھی, اللہ کرے ہو جائیں گے ایک نہ ایک دن. چلیں آگے چلتے ہیں ہم, بس یہ جلدی سے میں کمپلیٹ کرتا ہوں, مکمل کرتا ہوں. انہو من یاتی ربہ مجرمان, پھر کہنے لگے بات یہ ہے کہ پہلے تو شروع میں ایک اصول بیان کیا جادوگروں نے, اب ڈیٹیل سے بات کر رہے ہیں. انہو اے فرعون, بات یہ ہے کہ من یاتی ربہ مجرمان, جو خدا کے سامنے مجرم بن کے جائے گا, اس کا انکار کرے گا, فإن لہ جہنم, اس کے لیے جہنم کی آگ ہے. تو ہاتھ پاؤں کاٹ کے لٹکا دے گا, یہ سزا جہنم سے زیادہ نہیں ہے. لا یموت فیہا ولا یحیا, نہ اس میں موت ہوگی نہ زندگی, یعنی ایسی زندگی جو موت سے بھی بدتر. ومن یاتہ مؤمنا, اور جو مومن بن کے جائے گا, قد عمل الصالحات, بشرطے کے نیک اعمال بھی کیے ہو. یہ جملہ نہ ہوتا نا تو نہ ہم تراویح پڑھتے, نہ ہم رمضان کے روزے رکھتے, بس ایمان لاتے, شناختی کارڈ میں مسلم لکھتے اور جنت کے ٹھیکیدار بنے پھرتے. تو یہ شرط اللہ نے ہر جگہ لگائی ہے
کہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے فاولئک لہم الدرجات العلی، ان کے لیے بڑے بڑے درجات ہیں. جنات عدن تجری من تحتها الانہار، وہ باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. کیونکہ فرعون اپنی نہروں کا ریفرنس بہت دیا کرتا تھا کہ میرے محلات میں نہریں بہتی ہیں، تو بھائی جو اللہ محلات دے گا اس میں تجھ سے اچھی نہریں بہتی ہوں گی. وذالک جزاء من تزکا، اور یہ اس کا بدلہ ہے جو اپنے آپ کو برائیوں سے بچا لے. اللہ فرماتے ہیں اس واقعے کے بعد فرعون کا ظلم کم نہیں ہوا بلکہ ظلم اور زیادہ بڑھ گیا، کیونکہ اپنے اس کو ذلت محسوس ہو رہی تھی، پبلک اس کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے، لوگوں نے مقابلہ بھی دیکھ لیا، باتیں شروع ہو گئیں، تو فرعون نے اب ظلم سے دبانے کی کوشش کی. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، بنی اسرائیل تنگ آ گئے. ایک قرآن میں ایک جگہ ہے، کہنے لگے یا موسیٰ اوذینا من قبل ان تأتینا، اے موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی ہم مصیبت میں تھے، ومن بعد ما جئتنا، تیرے آنے کے بعد بھی کیا ہیں، مصیبت میں. کوئی فرق نہیں پڑ رہا آپ کے آنے سے. ہوتا ہے نا لیڈر جب آئے تو بھائی کیا حالات تو تبدیل ہو نہیں رہے، یہ تو ویسے ہی ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا قوم استعینوا باللہ واصبروا، اے میری قوم اللہ سے مدد مانگو، صبر مانگو اور صبر کرو. ان الارض، بڑی پیاری آیت ہے یار، ان الارض للہ، یہ زمین کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. زمین کا مالک اللہ ہے. یورثها من یشاء من عبادی، جس کو چاہتا ہے وارث بنا دیتا ہے. والعاقبۃ للمتقین، موجودہ حالت کو مت دیکھو کبھی کسی کی، انجام ہمیشہ نیک لوگوں کا بہتر ہوتا ہے. آپ کہہ سکتے ہو بعض تو انفرادی طور پر کسی نیک آدمی کا انجام اچھا نہ ہوا ہو تو پھر آخرت میں اچھا ہوگا، لیکن اجتماعی سطح پہ جو لوگ نیک ہوتے ہیں انجام ان کا دنیا میں بھی اچھا ہوتا ہے. بنی اسرائیل میں بھی تو کچھ ایسے تھے نا جو ظلم کی چکی میں پس کے قتل ہی ہو گئے، تو ان کا تو انجام اچھا نہ ہوا. تو اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر شخص کا انجام، یعنی قوم کا انجام کیا ہوگا، من حیث القوم اچھا ہوگا اگر تم پرہیزگاری والا راستہ اختیار کرو. تو اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے موسیٰ پہ وحی کی ان اسری بعبادی، کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے کے نکل جاؤ. جب ظلم بہت زیادہ شروع ہو گیا نا، فاضرب لہم طریقا فی البحر یبسا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نکلے تو قرآن میں دوسری جگہ پر آتا ہے اللہ نے راستہ بھلا دیا. آئی بات سمجھ میں؟ جدھر کو جانا تھا وہاں کا راستہ اللہ نے بھلا دی. اب ایسے موقع پہ کتنا توکل چاہیے، اس لیے کہتے ہیں بھائی کامیاب زندگی اسی کی ہے جس میں توکل ہو. وہ ہر کام کو بولے کیا ہے ٹھیک ہے، اسی میں خیر ہوگی. یہی اسلام چاہتا ہے کہ آپ خود سے غلطی نہ کریں، آپ ٹھیک چل رہے ہو پھر بھی آپ کے ساتھ غلط ہو رہا ہے، اسی میں خیر ہوگی. تو یہ چیز حضرت موسیٰ میں تھی، ان کی قوم میں نہیں تھی. تو جب راستہ بھول گئے تو قرآن کہتا ہے کہ اچھا جب سب کو نکال لیا تو فرعون کو پتہ چل گیا، اس کے جو بھی اس کی خفیہ ایجنسی کے لوگ ہوں گے انہوں نے مخبری کر دی بھائی یہ تو نکل گئے ہیں. تو راتوں رات نکل گئے. فرعون نے پورے شہر میں منادی کی ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، شرذمہ یعنی توہین کے لیے استعمال کی، بہت تھوڑی سی جماعت ہے، تھوڑے سے لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں ٹینشن دی ہوئی ہے. وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، اور یہ ہمارے لیے ہمیں غضبناک کر رہے ہیں. ساری بلی کس پہ ڈال رہا ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، ایک ملک میں رہتے ہوئے یہ بھاگ رہے ہیں یہاں سے. وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، اور ہمیں ان سب سے خوف ہے یہ ہماری حکومت کا تختہ پلٹیں گے. حالانکہ ان بیچاروں میں طاقت نہیں تھی بھائی حکومت کا تختہ پلٹنے کی، یہ صرف ساحل ادیم میں ہے پاور کہ وہ نظام کو بدلے. آئی بات سمجھ میں؟ تو پیکج ویکج کوئی بھی نہیں ہے. اب پھر ساحل ادیم صاحب نے پتہ نہیں کیا ہو گیا، رمضان میں بیٹھے بیٹھے میرا نام لے کے رد کرنا شروع کر دیا ہے. میں تو کوشش کرتا ہوں نام نہ لوں. بھائی آپ جو اچھا کام کر رہے ہو کرتے رہو. پھر سود پہ آپ نے ٹانگ اڑائی ہے، پھر کلپ بنا دی ہے میرے خلاف، مفتی طارق مسعود کو سود کا کیا پتا. آؤ بیٹھو میرے ساتھ ٹی وی میں آپ کو سامنے سود کو ایکسپلین کروں گا اور بتاؤں گا. پھر مجھ سے بتاؤ کہ اسلامک بینکنگ میں کون سا ایسا کام ہے جو سودی معاہدہ ہو رہا ہے. ہم نے پڑھا ہے اسلامک بینکنگ کو، بھائی آپ نے تو پڑھا ہی نہیں ہے. تو ایسے باتیں نہیں ہوتی ہیں ادھر ادھر کی ملا کے اس کو. اس وقت اسلامک بینکنگ کے سب سے زیادہ خلاف یہودی ہے، اس کو اپنی معیشت ڈوبتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور اتنی جنرل مشرف، جب اسلامک بینکنگ کے سپریم کورٹ میں لا پاس ہوا تھا جنرل مشرف نے اس کو کھٹائی میں ڈال دیا تھا. کیوں ڈال دیا تھا؟ اس کو پتا ہے کہ گڑبڑ ہو رہی ہے، یہودی ناراض ہو رہا ہے اس سے، امریکہ ناراض ہو رہا ہے. تو پھر مفتی تقی عثمانی صاحب اور تنظیم اسلامی والے اور دیگر جماعت اسلامی کا بھی حصہ ہے، سب لوگ لگے رہے. اب جا کے سپریم کورٹ سے پاس کروایا ہے. تب سارے بینکوں نے کوشش کی ہے کہ وہ سودی بینک سے نکلے اور اسلامائزیشن کی طرف آ رہے ہیں. تو اس پہ تو خوشیاں منانی چاہیے.
پریشان اس سے یہودی ہے، امریکہ ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. اور مفتی تقی عثمانی صاحب پر جو امریکہ میں پابندی لگی ہے اسی بیس پہ لگی ہے کہ اسلامک بینکنگ کو فروغ دے رہے ہیں یہ. لیکن ہمارے یہاں اسکالر بیٹھ کے بلا وجہ ایک کام اچھا ہونے جا رہا ہے، آپ اس میں کباب میں ہڈی بن رہے ہو کہ نہیں یہ اسلامک نہیں ہے، یہ تو سودی ہے اور ایسا ہے اور ویسا ہے، جبکہ آپ کی نالج اس بارے میں زیرو ہے. تو میرا دل نہیں چاہتا میں نام لے کے لوگوں پہ رد کروں. ساحل ندیم صاحب اچھے آدمی، مجھ سے اچھے ہی آدمی ہوں گے، دین کی باتیں کر رہے ہیں یونیورسٹی میں، لوگوں کو آپ اچھی اچھی باتیں بتا رہے ہو، ماشاءاللہ یہ کام کرتے رہو. لیکن بھائی جس چیز میں آپ ماہر نہیں ہو، یہ مفتیوں کا کام ہے. پہلے آپ کے میں نے کچھ کلپ سنے، کچھ مسائل لوگوں نے آپ سے پوچھے، انہوں نے کہا، آپ نے کہا بھی مفتیوں سے پوچھو. اچھا لگا یار جو آپ کی فیلڈ نہیں آپ اس میں نہیں گھس رہے، لیکن جب آپ گھسو گے تو پھر یہ مسئلہ خراب ہوگا. تو اس سے یہودی خوش ہوتا ہے ایسی باتوں سے، وہ کہتا ہے اچھا یہ لوگ اس کو ایک ہی جیسا قرار دے کے نہ لے کر آؤ. تو کوئی ویلڈ پوائنٹ ہو نا تو بتائیں آپ، میں پھر اس کا جواب دوں گا کہ کیوں آپ کو یہ سود لگ رہا ہے. کوئی ایسی ہوائی باتیں نہ ہو، ہوائی باتیں بھی یہ سود ہے ادھر سے کان، اس میں یہ دیکھو. ایک مثال دے کے بس میں بات ختم کرتا ہوں. مجھے ایک بات بتاؤ، عورت سے ریلیشن اگر دو گواہ ہوں اور ایجاب و قبول ہو تو یہ ریلیشن حرام ہے یا حلال ہے؟ بولو حلال. لیکن اگر دو گواہ نہ ہوں یا گواہ ہوں لیکن ایجاب و قبول نہ ہو، پھر ریلیشن ہو تو حلال ہے حرام ہے؟ حالانکہ کام تو سیم ہے. کیا خیال ہے؟ جو کام ادھر ہو رہا ہے وہی ادھر ہو رہا ہے. ادھر بھی حمل ٹھہرے گا بچہ پیدا ہوگا، ادھر بھی حمل ٹھہرے گا بچہ پیدا ہوگا. ادھر بھی اس کی اپنی خواہش پوری ہو رہی ہے، جنسی خواہش، ادھر بھی کیا ہو رہی ہے؟ جنسی خواہش. کام سیم ہے یا نہیں ہے دونوں میں؟ بالکل 100% وہی کام ہے جو ادھر ہو رہا ہے، جو وداؤٹ میرج ہو رہا ہے، جو گرل فرینڈ کے ساتھ ہو رہا ہے. فرق کیا ہے؟ ایک میں کام وہی ہے لیکن طریقہ کون سا اختیار کیا؟ جو اسلام نے بتایا ہے، بھئی ایجاب و قبول کرو گواہوں کو سامنے. اور ایک میں کام وہی ہے لیکن طریقہ وہ نہیں ہے جو شریعت نے بتایا. ایک عبادت بن گیا اور ایک اتنا بڑا جرم کہ 100 کوڑے مارو. اب کوئی کہے کہ ایکچولی ان مولویوں نے زنا کو لیگل کر دیا ہے، کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو، انہوں نے عورت سے جو ہے نا جنسی خواہش پوری کرنے کو لیگل کر دیا ہے، اور صرف یہ کہ دو گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کرو اور پھر کرتے رہو. تو نتیجہ تو وہی نکل رہا ہے بھائی. بعض کام ایسے ہیں جن میں شریعت نتیجے کو دیکھتی ہے، بعض کام ایسے ہیں جن میں طریقے کو دیکھتی ہے، نتیجے کو نہیں دیکھتی. تو یہ مفتیوں کو پتا ہوتا ہے کون سا کام ایسا ہے جس میں نتیجہ دیکھا جائے گا، طریقہ نہیں دیکھا جائے گا، اور کون سے کام ایسے جس میں طریقہ دیکھا جائے گا، نتیجہ نہیں دیکھا جائے گا. سود میں طریقہ دیکھا جاتا ہے کہ کس طریقے سے پیسہ کما رہا ہے، نتیجہ نہیں دیکھا جا رہا کہ وہی رزلٹ نکل رہا ہے کہ نہیں نکل رہا. 100 دفعہ وہی رزلٹ نکل رہا ہو کہ 1 کروڑ پہ آپ 2 لاکھ روپے کما رہے ہو، سود میں بھی 1 کروڑ پہ 2 لاکھ روپے کما رہے ہو. لیکن اگر اس 1 کروڑ کو بذریعہ تجارت کما رہے ہو 2 لاکھ، تو یہ 2 لاکھ حلال ہیں، چاہے اس کو سود کا نام دے دو. اور اگر تجارت کے بغیر کما رہے ہو تو یہ کیا ہے؟ حرام ہے، چاہے آپ اس کو خرید و فروخت کا نام دے دو. اب اسلامک بینکنگ 6 بنیادی عقود پر ہے، 6 بنیادی عقود پر: مضاربہ، مشارکہ، سلم، استثناء، اجارہ اور مرابحہ. یہ 6 کے 6 عقود قرآن و سنت سے ثابت ہیں. تبھی آپ بینک میں کبھی بھی جاؤ نا، آپ کو قرضہ نہیں دے گا اسلامی بینک. وہ کہے گا کیا کرنا ہے، آپ کہو گے میں نے گھر خریدنا ہے 1 کروڑ کا. بینک کہے گا ٹھیک ہے 20%، 80% میرا ہوگا، 20% آپ کا. مشترکہ گھر خریدا جائے گا، ڈاکومنٹس پہ باقاعدہ مشترکہ گھر ہوگا. وہ زلزلے سے ہلاک ہو گیا، تباہ ہو گیا، تو بینک کا 80% نقصان بھی ہوگا. تو نہ آپ کو مشارکہ کا پتہ، نہ آپ کو مضاربہ کا پتہ، نہ آپ کو استثناء کا پتہ، نہ آپ کو سلم کا پتہ، نہ آپ کو اجارے کا پتہ، اور بس ایسی کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو. ٹھیک ہے نا؟ تو ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی. تو اس لیے آپ رمضان میں ٹی وی والے بلا رہے ہیں، پھر یہ پڈے میں ڈال دیا. مجھے کئی دنوں سے لوگ کہہ رہے ہیں، ساحل ندیم نے کہا، میں نے کہا یار اب رمضان میں نام لے کے ہم لوگوں پہ رد کریں، پھر لوگوں کا ایمان خطرے میں پڑتا ہے. کہتے ہیں یہ مذہبی اسکالر ایک دوسرے کو ہی لپیٹتے رہتے ہیں ہر وقت. تو جو کام ہے آپ اس فیلڈ تک رہیں، دوسری فیلڈ میں نہ آئیں. خیر یہ کہیں اور بات چلی گئی. باقی ساحل ندیم صاحب پہ طنز کرنا مقصد نہیں ہے. آگے چلتے ہیں میرے بھائی. یہ بات کہاں سے کہاں چل رہی، بس یہ ختم کر رہا ہوں میں 2 منٹ کے اندر. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بنی اسرائیل ہے نا، اللہ نے راستہ کیا کیا؟ بھلا دیا. تو اب جب راستہ بھلایا تو آگے پانی، یہ ہے نا، آپ میپ میں دیکھیں سعودی عرب کے بیچ میں نا ایک سمندر ہے، لیکن وہ پتلا سا سمندر ہے. وہاں آ کے اب آگے موسیٰ علیہ السلام جب گئے تو دیکھا آگے کیا ہے؟ پانی، اور راستہ ہی نہیں، اور پیچھے سے فرعون.
ہاں تو وہ فرعون کی بات میں کر رہا تھا، لشرذمۃ قلیل، کہتے ہیں انہم لنا لغائظون وانا لجمیع حاذرون، ہمیں ان سے کیا ہے، خطرہ ہے. تو بھائی ان سے کہاں سے خطرہ ہو گیا بیچاروں سے، تو ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں. خطرہ تو طاقتور سے ہوتا ہے. تو اللہ نے ان کو بھی حکم نہیں دیا کہ فرعون پہ اٹیک کریں. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے، اللہ بھی اسباب کے حساب سے فیصلے کرتے ہیں، اللہ یہ کہ اللہ کوئی معجزہ دکھانا چاہیں وہ ایک الگ بات ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا بنی اسرائیل کو لے کے نکل جائیں. تو جب نکلے ہیں تو آگے پانی، راستہ بھول گئے. بنی اسرائیل نے کہا انا لمدرکون، اے موسیٰ مارے گئے. پیچھے کیا ہے، فرعون لشکر لے کے آ رہا ہے. اس سے تو وہ ظلم ہی اچھا تھا، تھوڑا بہت ہو رہا تھا. جیل سے کوئی قیدی بھاگ جاتا ہے اور پھر پکڑا جائے تو وہ کہتا ہے کاش نہ بھاگتا، کیونکہ پہلے کم ظلم تھا اب زیادہ ہوگا. تو نالائقوں کو یہ کہنا چاہیے تھا، کچھ صبر کرنا چاہیے تھا. خیر، انا لمدرکون، اے موسیٰ مارے گئے. قال کلا، حضرت موسیٰ نے فرمایا ہرگز نہیں. اگر اللہ نے ہمیں تباہ کرنا ہوتا تو اتنا سب کچھ کیسے کیوں کرتا، مقابلوں میں بھی جتوا رہے اللہ تعالیٰ اور یہ سب. ان معی ربی، کہنے لگے میرے ساتھ کون ہے، میرا رب. ایک بات کر کے بس میں درس ختم کرتا ہوں، پھر اس کو کل کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں، غار ثور میں ان حضرت ابو بکر کے ساتھ تھے اور مشرکین نے چاروں طرف سے گھیر لیا، تو نبی نے کیا فرمایا، اے ابو بکر گھبراؤ نہیں، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. وہاں نبی نے کیا فرمایا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہی سچویشن یہاں بھی تھی. پیچھے فرعون ہے، آگے پانی ہے، بھاگنے کا راستہ نہیں ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ میرے ساتھ ہے. آئی بات سمجھ میں؟ یہ کیوں نہیں کہا اللہ قوم کو ساتھ میں شامل کیوں نہیں کیا؟ کسی نے طنز کیا ہے موسیٰ علیہ السلام پر کہ دیکھو ہمارے نبی نے تو وفا کی، اپنے ساتھی کو ساتھ میں شامل کیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کس کے ساتھ ہے، میرے ساتھ. مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اس کا جواب دیا ہے. فرمایا بات یہ تھی کہ وہاں ابو بکر تھے جن میں توکل تھا، اور وہ بے چین یا گھبراہٹ بھی تھی اپنی وجہ سے نہیں، نبی کی وجہ سے، کہ آپ کو کچھ نہ ہو جائے. کس کو کچھ نہ ہو جائے، آپ کو. اور ہر موقع پہ نبی کے ساتھ. تو اللہ کے نبی کو معلوم تھا جو اللہ مجھے بچائے گا ابو بکر کو بھی لازمی بچائے گا، کیونکہ جو میرا ہر وقت ساتھ دے رہے ہیں ان کو کیسے چھوڑ دے گا اللہ. یہاں بنی اسرائیل تھی، موسیٰ علیہ السلام کو معلوم تھا کہ اتنے انہوں نے معجزے دیکھ لیے، اتنا سب کچھ دیکھ لیا، اب آگے پانی ہے تو اللہ پہ توکل کرو نا یار، جس اللہ نے اتنا کیا ہے آگے بھی بچائے گا. لیکن کیا کہہ رہے ہیں، مروا دیا. یہ تو نہیں کہا مروا دیا، یعنی مدرکن، مارے گئے کام سے. تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو خطرہ ہوا کہ مجھے تو اللہ بچائے گا، ان کا کوئی پتہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے اللہ ان کو یہی غرق کروا دے. اور بولے کہ تم نے اتنے معجزے دیکھ لیے اور ابھی بھی اتنا اللہ پہ توکل نہیں ہے، اور ابھی بھی گوگل میپ بیٹھ کے دیکھ رہے ہو کہ یہاں سے بھی راستہ نہیں نکلتا، یہاں سے بھی راستہ نہیں نکلتا، اور پیچھے فرعون ہے. تو یہ غلط ہے. تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو آخر وقت تک ان کو خطرہ ہوا کہ جو انہوں نے الفاظ بولے ہیں نا، تو ایسا نہ ہو کہ اللہ ان کو بھی مارے ساتھ میں ان کو بھی مارے. تو یہ بلاغت ہے کہ کون الکلام مطابقا لمقتضى الحال، جو سچویشن ہے پیغمبر اسی سچویشن کے حساب سے بات کرتے ہیں. پیغمبروں کے کلام میں مبالغہ آرائی نہیں ہوتی. تو اس لیے اللہ نے ایسا. پھر باقی انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. بھائی یہ اعتکاف والوں کے ساتھ ہم انشاءاللہ بیٹھیں گے.